27واں پارہ سورہ رحمان آیت نمبر 46۔ 12واں رکوع ختم ہو چکا ہے 27ویں پارے کا، 13واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِمَنْ خَافَ، اور اس شخص کے لیے جو ڈرا، مقام ربہ، اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے، جنتان، دو جنتیں ہیں یا دو باغ ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ، دو باغ ہیں گھنی شاخوں والے۔ سورہ رحمان کے 3 رکوع ہیں، 3 رکوعوں کا خلاصہ یہ آخری رکوع ہے۔ پہلے رکوع کے اندر اللہ کریم نے دنیاوی نعمتوں کا ذکر فرمایا، اور دوسرے رکوع میں جنات اور انسان کے عذاب کا اللہ نے ذکر فرمایا۔ اسی طرح قیامت کا ذکر بھی دوسرے رکوع میں ہے، اور اس تیسرے رکوع اور آخری رکوع میں اللہ نے جنت کی نعمتوں کا ذکر فرمایا۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو انسان دنیا میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، محشر میں اللہ کی عدالت میں کھڑے ہو کر حساب دینے سے جس انسان کے دل کے اندر خوف پیدا ہو گیا، وہ یقیناً دنیا کے اندر انسان نیکی کا راستہ اختیار کرے گا، اور وہ انسان گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے گا۔ قرآن کریم میں فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور اپنے نفس کو خواہشات سے روکا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، پس جنت اس انسان کا ٹھکانہ ہوگا۔ تو یہاں پر فرمایا جنتان، دو جنتیں ہوں گی، دو باغات ہوں گے، اور ایک جنت یہ ہوگی کہ جو اللہ کے مقرب لوگ ہوں گے ان کے لیے، اور ایک جنت جو اصحاب الیمین ہوں گے، جن لوگوں کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ تو ان مفسرین نے لکھا جنتان سے ان دو لوگوں کی جنتیں مراد ہیں، اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ جنتان دو جنتوں سے مراد ایک انسانوں کی جنت اور ایک جنات کی جنت مراد ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ ایک ہی انسان کو دو جنتیں ملیں گی، ایک جنت نیکیوں کی وجہ سے جو وہ دنیا میں کیا کرتا تھا، اور ایک جنت گناہ چھوڑنے کی وجہ سے، جس انسان نے گناہ چھوڑے اس کی وجہ سے بھی انسان کو الگ جنت ملے گی۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ ایک جنت حسن عقیدہ کی وجہ سے ملے گی، جس بندے کا عقیدہ ٹھیک ہوگا ایک جنت اس وجہ سے ملے گی، اور دوسری جنت انسان کے نیک اعمال کی وجہ سے۔ تو بہرحال یہ انسان وہاں جائے گا، اللہ ہم سب کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرمائے۔ تو ان چیزوں کی ساری چیزیں وہیں سمجھ آئیں گی کہ کیسی جنتیں ہیں، یہاں انسان سمجھا نہیں سکتا۔
پھر اللہ کریم نے آگے یہ جو دو باغ ہیں، جنتیں ہیں، ان کی صفات ذکر کی۔ فرمایا کہ جنت میں جو درخت ہوں گے، تین صفات اللہ نے ان باغوں کی، ان جنتوں کی اللہ نے تین صفتیں بیان کی۔ پہلی صفت بیان فرمائی ذواتا افنان، وہ جو دو باغ ہوں گے وہ بڑی گھنی شاخوں والے ہوں گے۔ جنت میں جو درخت ہوں گے ان کی شاخیں خوب زیادہ ہوں گی اور ہر وقت ہری بھری رہے گی، اور باغ کا حسن درختوں کی وجہ سے ہوتا ہے، اور درختوں کا حسن شاخوں، پتوں اور پھول سے ہوتا ہے، پھلوں سے ہوتا ہے۔ تو جنت کے جو دو باغ ہوں، جنت کے جو باغ ہوں گے ذواتا افنان، شاخوں والے ہوں گے، افنان شاخوں والے، گھنی شاخوں والے ہوں گے جنت کے باغات۔ اور دوسری صفت ان کی بیان کی فیہما عینان تجریان، ان دو باغوں میں دو چشمے جاری ہوں گے۔ سورہ دہر میں فرمایا ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، کہ نیک لوگوں کے لیے ایسے پینے کی جگہ ہوگی کہ جس میں کافور کی آمیزش ہوگی، پینے کے لیے ایسی چیزیں ہوں گی۔ عین یشرب بہا عباد اللہ یفجرونہا تفجیرا، پئیں گے اس میں جو اللہ کے نیک بندے ہیں، ان لوگوں کے لیے ان باغات میں دو چشمے جاری ہوں گے۔ اور تیسری صفت بیان فرمائی فیہما من کل فاکہۃ زوجان، ان جنتوں میں ہر قسم کے پھل ہوں گے جوڑے جوڑے، ان کے ہر میوے کی دو دو قسمیں ہوں گی۔ مفسرین نے لکھا کہ ایک قسم تو معروف جو ہوگی، جو انسان دنیا میں دیکھتا ہے، اب انار ہے تو اسی طرح کا انار ہوگا جو دنیا میں دیکھا کرتا تھا، اور دوسری قسم نادر ہوگی جسے انسان نے دنیا میں اس چیز کو دیکھا ہی نہیں، اور وہ جنت ہی کے اندر انسان دیکھے گا۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ نہیں، ایک سے مراد یہ ہے کہ تازہ ہوگا، باغ کا تازہ پھل ہوگا، اور دوسرا خشک پھل ہوگا۔ تو یہ دو قسمیں ہوں گی فیہما من کل فاکہۃ زوجان، ان پھلوں کے بھی جوڑے جوڑے ہوں گے، ایک سے مراد تازہ پھل اور ایک سے مراد خشک میوہ جات ہوگا۔ فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور اس انسان کے لیے جو ڈرا اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے، جنتان، دو باغ ہوں گے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ذواتا افنان، دو باغ گھنی شاخوں والے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فِيهِمَا، ان دونوں میں، عینانی، دو چشمے، تجریان، جاری ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فِيهِمَا، ان دونوں میں، من کل فاکہۃ، ہر قسم کے پھل ہوں گے، زوجان، جوڑے جوڑے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، متکئین، ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے، علی فروش، بستروں پر، بطائنہا، جن کے استر، من استبرق،
موٹے ریشم کے ہوں گے، وجن الجنتین، اور پھل دونوں باغوں کا، دان قریب ہوگا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اس آیت میں فرمایا متکئین علی فرش بطائنها من استبرق۔ جنتی لوگوں کی مزید نعمتوں کو اللہ نے بیان فرمایا کہ جنتی جن بستروں پر ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے ان کے بستر نہایت ہی اعلیٰ اور نفیس ہوں گے، اور جن کا استر یعنی اندر کا جو کپڑا ہوتا ہے یہ موٹے ریشم کا بنا ہوا ہوگا۔ یہ ریشم کی مثال تو اس دنیا میں پائی جانے والی چیزوں کی نسبت سے ہے، ورنہ جنت کی ہر چیز بے مثال ہوگی۔ انسان جنت کی کسی بھی نعمت کو زبان سے بیان نہیں کر سکتا کہ وہ کس انداز کی ہوگی۔ آج ہم اس کی عمدگی کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ جو جنت میں ہوگا۔ اور جنتی لوگوں کی دونوں جنتوں کے بارے میں فرمایا وَجَنَ الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ، اور دونوں باغوں کا پھل قریب ہوگا۔ جنتی لوگوں کی دونوں جنتوں کے پھل قریب قریب ہوں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نیک لوگ جنت میں ہوں گے، اگر چاہیں گے تو کھڑے ہو کر پھل توڑ لیں گے، اور اگر چاہیں گے تو بیٹھے بیٹھے بھی پھل توڑ سکیں گے، اور اگر چاہیں گے تو لیٹے لیٹے بھی پھل توڑ سکیں گے۔ ہر حال میں جنت کے درخت ان کے قریب آ جائیں گے۔ یہی سمجھیں کہ جنت میں چھوٹی خدائی ہوگی، اپنی مرضی ہے، جو چاہو گے ارادہ کرو گے وہ چیز آپ کے سامنے ہوگی۔ تو انسان کے لیے جنت کی ہر نعمتیں بالکل چونکہ اللہ کی مہمانی ہوگی، اور پھر رب کی مہمانی بھی بڑی عجیب ہوگی، انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا دنیا میں۔ اور آگے جنت کی نعمتوں کے بارے میں فرمایا کہ فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان۔ اہل جنت کی بیویوں کا ذکر فرمایا، اور اہل جنت کی بیویوں کی دو صفتیں اللہ نے ان آیات میں ذکر فرمائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَا فِي الْجَنَّةِ أَعْزَبُ، جنتی کوئی بھی ہے وہ مجرد نہیں ہوگا، خالی نہیں ہوگا، سب کی شادیاں ہوں گی، سب کے نکاح کیے جائیں گے، اور وہ بھی جنت کی حوروں سے ہوں گی شادیاں۔ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، اور ہم ان کا نکاح کروائیں گے موٹی موٹی آنکھوں والی خوبصورت عورتوں سے نکاح کروائیں گے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے کم درجے کا جنتی جو سب سے آخر میں جائے گا اس کو اللہ کریم 80,000 خادم دیں گے، اور 72 اس کی بیویاں ہوں گی۔ یہ سب سے کم درجے کے جنتی کا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ باقی لوگوں کا کیا حال ہوگا، جنت میں کیا پروٹوکول اللہ دیں گے جن لوگوں نے دنیا میں اللہ کی احکامات کے مطابق زندگی گزاری۔ اور پہلی صفت بیان کی جنت کی حوروں کی، فیہن قاصرات الطرف، نیچی نگاہ والی عورتیں ہوں گی، شوہروں کے علاوہ کسی کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھیں گی۔ اور دوسری صفت بیان فرمائی لم یطمثہن، نہیں ہاتھ لگایا ان کو انس قبلہم، ان سے پہلے نہ کسی انسان نے، ولا جان، اور نہ ہی کسی جن نے۔ اہل جنت سے پہلے نہ انہیں کسی انسان نے چھوا ہوگا اور نہ ہی کسی جن نے۔
وہ بڑی باحیا عورتیں ہوں گی۔ پہلی صفت بیان کی کہ شوہروں کے علاوہ کسی کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھے گی۔ بڑی باحیا اور باعصمت عورتیں ہوں گی۔ یہی دو چیزیں دنیا کی بھی عورت کا زیور ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ عورت کے حق میں سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اپنے اپنے ذوق کے مطابق جواب دیا۔ اتنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے، وہاں مجلس سے سیدھے حضرت فاطمہ کے پاس گئے رضی اللہ تعالی عنہ، جا کر ان سے پوچھا اس سوال کا جواب بتاؤ، عورت کے لیے سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ جواب دیا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی نے بتا دیا اور فرمایا کہ یا رسول اللہ کہ دنیا میں سب سے عورت کے لیے بہتر چیز یہ ہے کہ وہ کسی غیر محرم کو نہ دیکھے اور غیر محرم اس کو نہ دیکھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے یہ جواب کس کا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ فرمایا فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یعنی ایسا جواب وہی دے سکتی ہے۔ اور حیا اور عصمت عورت کا زیور ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس میں حیا نہیں اس میں ایمان ہی نہیں۔ حیا صرف عورتوں کے لیے ضروری نہیں ہے، بلکہ جس طرح عورتوں کے لیے ضروری ہے حیا، اسی طرح مردوں کے لیے بھی ضروری ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب حیا چلی جائے پھر جو مرضی انسان کرے، انسان نہیں رہتا۔ تو آج ان دونوں چیزوں کی کمی ہے، خاص طور پر مغربی ممالک میں تو بے حیائی فیشن بن چکی ہے۔ ہمارے بھی اسلامی ممالک میں ایک سے بڑھ کے ایک، اب تو مغرب کو چھوڑ کے ہمارے لوگ آگے نکل چکے ہیں۔ بعض ایسے بھی اسلامی ممالک ہیں جو ان کو بھی کراس کرتے ہیں، مغرب کو بھی، تو جن کے اثرات یہ مغرب کے مسلم ممالک پر بھی ظاہر ہو رہے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے کہ جب انسان فطری حالت سے باہر نکل جائے تو وہ انسان بے غیرت ہو جاتا ہے، اس میں جوہر کمال باقی نہیں رہتا۔ ان چیزوں کا پتہ تب چلے گا کہ جب انسان میدان محشر میں جمع ہوگا۔ تو اس لیے آج تو ہماری حکومتیں، ادارے بڑی سطح پر بے حیائی پھیلانے کی بڑی کوشش کرتے ہیں، اور ان کو فنڈنگ بھی انہی چیزوں کی ملتی ہے۔ اور انٹرنیٹ، یہ موبائل کا غلط استعمال، اس نے اخلاق کو خراب کر دیا، نسلیں خراب ہو رہی ہیں، اور انسان کے جو اعمال کرتا ہے تنہائی میں ضائع کر ڈالتا ہے، اعمال ضائع ہو رہے ہیں، مسلمان تنزلی کا شکار ہو رہا ہے۔ اللہ تعالی ہماری اور ہماری نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ تو بہرحال ان آیات میں جنت کی عورتوں کا ذکر فرمایا اور ان کی دو صفات بیان کی۔ فرمایا فیہن قاصرات الطرف، ان باغوں میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہوں گی، لم یطمثہن، نہیں ہاتھ لگایا ان کو، انسن، کسی انسان نے، قبلہم، اس سے پہلے، ولا جان، اور نہ ہی کسی جن نے، فبأي آلاء ربكما تكذبان، كأنهن، گویا کہ وہ الیاقوت، موتی ہیں، والمرجان، اور مرجان ہیں۔ ان عورتوں کا، جنت کی حوروں کا حسن و جمال اللہ نے بیان کیا، اور ان کے حسن و جمال کو اللہ نے موتیوں سے تشبیہ دی۔ یاقوت اور مرجان جیسے موتی، جیسے وہ صاف اور شفاف ہوتے ہیں، صاف ستھرے ہوتے ہیں،
ایسے ہی جنت کی حوریں بھی یاقوت والمرجان کی طرح ہوں گی۔ یعنی جیسے یاقوت اور مرجان قیمت میں بھی بڑے قیمتی ہوتے ہیں اور صفائی ستھرائی میں، نظافت میں بھی بڑے اعلیٰ ہوتے ہیں، تو جنت کی ان عورتوں کو اللہ نے بھی قیمت اور نظافت میں تشبیہ دی، کأنہن الیاقوت والمرجان، گویا کہ وہ عورتیں بھی یاقوت اور مرجان جیسے